ابراہیم علیہ السلام جو تعلیم دینے والا رسول اللہ سے مانگ رہے ہیں، کیا تعلیم دے گا؟ ایسا رسول بھیج کہ جو 4 قسم کی تعلیم دے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے مانگا، ایسا رسول بھیج، ایسا معلم بھیج، ایسا استاذ بھیج، ایسا مربی بھیج جو لوگوں کی 4 طرح سے تعبیر کرے۔ کیا تعبیر ہے اور کیسی تعمیر کرنی ہے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ۔ پہلا کام اس رسول کا یہ ہوگا کہ اے اللہ تیری آیتیں اور تیرا قرآن اور کلام پڑھ کر لوگوں کو سنائے گا۔ یہ نبی کی تربیت، یا نبی کی یوں کہہ لیجئے کہ فرض منصبی کا سب سے پہلا اور بنیادی فرض منصبی ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم لوگوں کو قرآن مجید پڑھ کر سنائیں۔ قرآن کا تلفظ کہہ رہا ہوں، ترجمہ، معنی، تفسیر یہ نہیں، صرف تلفظ۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عربی زبان والے ہیں، صحابہ سب سے پہلے مخاطب ہیں وہ کون ہیں؟ وہ بھی عربی زبان والے ہیں، قرآن بھی عربی زبان میں نازل ہوا۔ پھر کیا ضرورت پیش آئی ہے کہ آپ ان کو الفاظ سکھائیے قرآن کے؟ پتہ چلا کہ قرآن مجید کے الفاظ کا سیکھنا وہ بھی انسان کی تربیت اور تعلیم میں داخل ہے۔ ایسے چلتے پھرتے آدمی سے آج ہم دیکھتے ہیں روڈ پر کوئی بھی آدمی گھوم رہا، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، آ جاؤ بھائی میرے بچے کو پڑھانا ہے۔ نہ یہ پوچھا کہاں سے پڑھا، نہ یہ پوچھا اس کی تعلیم کا کیا معیار ہے، نہ یہ پوچھا کیسی تعلیم دے گا، کیسی تربیت دے گا۔ یہ ہمارے ایمان کے کمی کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اور جب ہمیں اپنا بچہ نرسری میں داخل کرنا ہوتا ہے، مونٹیسری میں داخل کرنا ہوتا ہے، قاعدے سے پہلے جو مراحل ہوتے ہیں اس میں ڈالنا ہوتا ہے، پورا شہر چھان مارتے ہیں ایسی جگہ پر بچے کو داخل کرو جہاں اچھی تعلیم، فیس بڑی فیس، بھاری فیس، اور یہاں ہر چلتا پھرتا آ جاؤ بھائی میرے بچے کو قرآن پڑھا لو۔ اللہ کے بندو، یہ وہ اہم کام تھا، یہ وہ اہم اور بنیادی کام تھا جس کام کو اللہ پاک نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بتایا۔ یہ وہ اہم کام تھا، قرآن کی تعلیم دو، ناظرہ ٹھیک کراؤ بچوں کا، اپنا ناظرہ ٹھیک کرو، اپنا ہی ٹھیک نہیں ہے بچوں کا کیا ٹھیک کرائیں گے؟ اپنے ناظرے کی اصلاح کرو۔ قرآن اگر ٹھیک نہیں ہوگا نمازیں درست نہیں ہوں گی، نمازیں درست نہیں ہوں گی سارا دین ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے حساب تو نماز کا ہوگا، نماز کی اصلاح کرو۔ اگر نماز ٹھیک آئی تو پھر کہا جائے گا اچھا بھائی باقی اعمال بھی اس کے ٹھیک دیکھ لو، باقی اعمال بھی صحیح ہوں گے۔ نماز ہی خراب نکلی تو باقی عمل کا بھروسہ نہیں ہے، یہ کہا جائے گا کہ اگر اس کی نماز ٹھیک نہیں ہے تو بس اندازہ کر لو باقی اعمال بھی اس کے خراب ہیں۔ تو نماز کیسے ٹھیک ہوگی؟ قرآن کی اصلاح کی جائے، قرآن سیکھا جائے، بچوں کو صحیح سکھایا جائے۔ تو یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس طرح سے، سنیے گا، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس طرح سے قرآن پاک پڑھے جس طرح سے میرے اوپر نازل ہوا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ عبداللہ ابن مسعود سے سیکھ لے، اسے چاہیے ابو موسیٰ اشعری سے سیکھ لے، اسے چاہیے معاذ بن جبل سے سیکھ لے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ متعین فرمائے، اسے چاہیے ابی بن کعب سے سیکھ لے۔ یہ صحابہ کے قرہ تھے، بہترین قرآن پڑھنے والے لوگ تھے۔ فرمایا جس کو یہ چاہیے کہ حلال اور حرام کے معاملے میں وہ جاننا چاہتا ہو، معاذ بن جبل سے رابطہ کرے، حلال اور حرام کے تفصیلی علم اسے بہت معلوم ہے، بہت اچھی طرح سے جانتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ تعلیم تھی، اس تعلیم کی ضرورت تھی جس کو ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کرنے کے بعد اللہ پاک سے مانگا ہے۔ اے اللہ ایسا رسول بھیج جو تیرا قرآن پڑھ کر اور تیری آیات پڑھ کر لوگوں کو سکھائے۔